بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل کے ناظرین، اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ صحت مند اور اپنی زندگی میں اچھے کام کرنے میں مصروف ہوں گے، لیکن ہمیں کچھ وقت اپنے اسلام کے لیے بھی نکالنا چاہیے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف، جو کہ ہے حقیقی حسن۔ ایک بادشاہ کے تمام بیٹے ماں سوائے ایک کے سب حسن و جمال میں بے مثل تھے اور اپنے حسن پر نازاں تھے۔ بادشاہ کا جو بیٹا بدصورت تھا، اس کا قد بھی چھوٹا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے اس چھوٹے قد کے بیٹے کو نہایت حقارت کی نگاہ سے دیکھا۔ بیٹا اپنی دانائی اور عقل کی بنا پر سمجھ گیا کہ باپ نے اسے حقارت سے دیکھا ہے۔ اس نے باپ سے پوچھا کہ بابا جان، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، مگر چھوٹے قد والا بدصورت اگر عقل مند ہو تو وہ حسن و جمال اور دراز قد والی سے بہتر ہوتا ہے۔ کیا یہ درست نہیں کہ کبھی چھوٹی شے کی قیمت بڑی سے بہتر ہوتی ہے؟ جیسے بکری چھوٹی ہوتی ہے مگر وہ پاک ہے، اور ہاتھی بڑا ہوتا ہے پھر بھی مردار ناپاک ہے۔ کوہ طور زمین کے دیگر پہاڑوں سے چھوٹا ہے، مگر اس کی قدر و قیمت اللہ جل شانہ کے نزدیک دیگر بڑے اور قوی پہاڑوں سے زیادہ ہے۔ اور کیا آپ نے سنا نہیں کہ ایک کمزور مگر عقل مند شخص نے ایک موٹے بے وقوف شخص سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ عربی گھوڑا اگرچہ کمزور ہی ہو مگر پھر بھی تمام گدھوں سے زیادہ شان اور مرتبے والا ہوتا ہے۔ بادشاہ نے اس کی باتیں سنی تو ہنس پڑا اور خوش ہو گیا، جبکہ دیگر بھائیوں کو اس کی باتوں سے صدمہ پہنچا۔ اس بادشاہ پر اس کے کسی دشمن نے چڑھائی کر دی۔ پھر جو شخص سب سے پہلے میدان جنگ میں اترا وہ اسی بادشاہ کا بدصورت اور چھوٹے قد کا بیٹا تھا۔ وہ دشمن کو للکارتے ہوئے بولا کہ میں لڑائی کے موقع پر پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا نہیں ہوں، تو مجھے لڑائی کے وقت خاک و خون میں لتھڑا دیکھو گے، کیونکہ لڑائی کے دن جو لڑتا ہے وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے، اور لڑائی کے وقت میدان جنگ سے بھاگنے والا پورے لشکر کے خون کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دشمنوں پر جھپٹ پڑا اور ان کے کئی سرماؤں کو قتل کر کے اپنے باپ کے پاس لوٹا اور باپ کے قدم چوم کر عرض کرنے لگا، ابا جان، آپ نے میرے کمزور جسم کو میری کمزوری سمجھا اور موٹاپے کو حسن خیال کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پتلی کمر والا گھوڑا لڑائی میں جو کام کرتا ہے وہ کام موٹا تازہ بیل بھی نہیں کر سکتا۔ دشمن کے سپاہی تعداد میں زیادہ تھے، جبکہ اس بادشاہ کا لشکر تعداد میں کم تھا۔ اس کے لشکر نے دشمن کی زیادہ تعداد کی وجہ سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس چھوٹے قد اور بدصورت شہزادے نے نعرہ بلند کیا اور کہا کہ اے بہادروں، عورتوں کی طرح بھاگنا مردوں کا کام نہیں، بلکہ تم مرد بنو اور اپنے دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ اور دشمن کو مارو یا خود مر جاؤ۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کے لشکر کا حوصلہ بڑھ گیا اور اس نے ایک ہی حملے میں اپنے دشمن کے ہوش اڑا دیے اور فتح ان کا مقدر بن گئی۔ بادشاہ نے اپنے اس بیٹے کا منہ چوما اور اس کی آنکھوں کو بوسہ دیا اور اس سے بالاگیر ہوا، اور پھر اس کی توجہ اپنے اس بیٹے پر زیادہ ہو گئی، یہاں تک کہ اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ اب اس کے بھائیوں نے اس سے حسد کرنا شروع کر دیا اور اس کو کھانے میں زہر دے کر اسے مارنا چاہا۔ جب کھانا اس کے سامنے آیا تو اس کی بہن، جو اپنے دوسرے بھائیوں کو زہر ملاتا ہوا دیکھ چکی تھی، اس نے کھڑکی سے جھانک کر زور سے کھڑکی کو پیٹا اور وہ بدصورت شہزادہ اپنی ذہانت کی وجہ سے سمجھ گیا کہ کھانے میں کچھ چیز ملائی گئی ہے۔ اس نے وہ کھانا نہیں کھایا اور کہا کہ کیا یہ بہتر ہے کہ عقل مند مر جائیں، بے وقوف ان کی جگہ پر آ جائیں؟
بادشاہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے تمام شرپسند بیٹوں کو بلایا اور ان کو سزا دی اور اپنے ملک کو اپنے تمام بیٹوں میں تقسیم کر کے اس فتنے کا سدباب کیا تاکہ یہ فتنہ ختم ہو، اور یوں یہ جھگڑا ختم ہوا۔ مثل مشہور ہے کہ 10 فقیر ایک کمبل میں سما سکتے ہیں لیکن 2 بادشاہ ایک ملک میں ہرگز نہیں سما سکتے۔ اللہ جل شانہ کا یہ نیک بندہ اگر آدھی روٹی کھا لے تو باقی آدھی مسکینوں میں تقسیم کر دیتا ہے، لیکن بادشاہ اگر ایک ملک پر قبضہ کر لے تو اسے دوسرے ملک پر قبضہ کرنے کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔